بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ریسنٹلی ابھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک گستاخانہ مووی بنائی گئی، جس کے بعد پوری امت مسلمہ میں اقبال کے اس شعر کی عکاسی ہوتی ہوئی نظر آئی، جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ مسلمانوں کا اور عالم اسلام کا اس چیز پر اکٹھا ہو جانا اور بھرپور احتجاج کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ابھی بھی مسلمان بے حس نہیں ہوئے اور عالم اسلام میں ابھی بھی جذبہ ایمانی باقی ہے۔ اور اس چیز کی بہت خوشی ہوئی کہ امت مسلمہ ایک دم یکجا ہو کر اس بات کے لیے متحد ہو گئی اور اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، اس دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، رحمت للعالمین بنا کر انہیں بھیجا گیا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ خود درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ہو، اس کو زمین پر اس کی کون گستاخی کر سکتا ہے؟ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قسم کے کارٹون اور فلمیں بنا کر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں تو وہ بہت غلط ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف ان کی شان میں اور ان کی عزت میں اضافہ ہوگا، بلکہ مسلمانوں میں ان کے لیے محبت جو ہے وہ اور بھرپور انداز میں بڑھے گی، اور ان کے اس عزائم کی سزا تو انہیں اللہ تعالیٰ خود دے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ اور سیرت ہے وہ بھی لوگوں تک عام ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک بات کی نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے احتجاج کی جو شکل تھی اس کو بہت زیادہ بگاڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی وہ ہمیں یہی بتاتی تھی کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ میں نے اس احتجاج میں دیکھا کہ لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھراؤ کیا اور اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک پرچون فروش یا پھر ایک ٹیکسی ڈرائیور جو کہ جس کی روزی روٹی ہی ان چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، انہی کی چیزیں آپ جلانا شروع کر رہے ہیں۔ کیا اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ یا آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ انسانیت کے درجوں سے نیچے گر گئے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی پیغام ہمیشہ ملتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے اور اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارا احتجاج جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنہ اور اسوہ حسنہ کی پر مبنی ہونا چاہیے تھا، وہ اس کی بجائے وائلنس میں اور توڑ پھوڑ میں اور ان طریقوں پر چلا گیا جو کہ بالکل ناقابل قبول ہیں۔ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جو پوری دنیا کا احتجاج ہو رہا ہے یا جو کہ مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، اس میں بہت سے اچھے طریقے ہمارے منظر عام پر آ رہے ہیں، جس طرح کہ سیرت نبی پر کتابیں لوگوں میں بانٹنا یا اور اس طرح کے دوسرے طریقے۔ تو میں اس چیز کا بھرپور لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بجائے اس کے کہ توڑ پھوڑ کریں اور جلاؤ گھراؤ کریں، جس سے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں اور اس سے آپ امتی ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو ان کی سنت اور ان کی سیرت پر عمل کریں اور اس کو اور بھرپور طریقے سے لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، بجائے کہ اس کے کہ آپ چیزیں جلانا شروع کر دیں، توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، نہ ہی ہمیں ہمارے پیارے نبی نے سکھایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رحم سے پیش آؤ، اور نہ صرف ان مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہمیں اس بات پر اس چیز کا ہمیں تابعدار بنایا گیا کہ ہم لوگوں کو پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین ایسا نمونہ بن کر سامنے آنا ہے، اور وہ ہم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی سنت کو فالو کریں۔ تو
اگر آپ طائف کا واقعہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس میں یہ آپ لوگوں نے کلیئرلی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف والوں نے پتھر برسائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کہ میں اگر آپ کہتے ہیں تو ان کی گھاٹی کو دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ دفنا دیتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان میں سے ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے آگے جا کے، جو کہ آگے جا کے فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے، ہماری جو حسن سلوک ہے، اس سے ہم بہت سے لوگوں کو ہم مسلمان کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم توڑ پھوڑ کریں، قتل و غارت کریں اور جلاؤ گھراؤ کریں۔ ان چیزوں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی نہیں کر رہے، بلکہ ہم لوگ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ افراتفری پیدا کریں اور اپنی املاک کو نقصان پہنچائے۔ تو ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنی نبی کی سیرت اور اپنی نبی کی سنت کو عام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور ہم تمام لوگوں پر اپنی رحمتیں اسی طرح سے جاری و ساری رکھے۔ شکریہ۔